مثلکم، سوائے اس دے نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے جیسا بشر ہاں۔ یوحا الیہ، اے وحی کیتا گیا ہے میری طرف مسئلہ، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک دھاڑا معبود ایک کوئی معبود ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی تسی فرما دیو کہ میں محمد بشر ہاں، مثلکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑوں اے مثلکم دا لفظ کیوں بیان کروایا؟ بس اینی ساری میں گل سمجھانی ہے، اور بھاویں 2 گھنٹے سمجھ آوے تے بھاویں 4 گھنٹے سمجھ آوے تے بھاویں 5 منٹیں سمجھ آ جاوے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنی بات کہہ دے کہ میرے نبی تسی کہہ دیو بشرun، انما انا بشرun یوحا الیہ، کہ میں بشر ہاں، میری طرف مسئلہ وہی کیتا گیا کہ دھاڑا معبود ایک کوئی معبود ہے، تے بات سمجھ آ جاندی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان سن، کسے ہور مخلوق وچوں نہیں سن۔ آپ بشر سن، نہ جنہ وچوں سن نہ فرشتیاں وچوں سن، آپ بشر سن، بات سمجھ آ جاندی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مثلکم دا لفظ بھی نال بیان کرنا جے، کہ میں بشر ہاں، مثلکم دھاڑے مثل، مثلکم دا معنی تے دھانوں بھی آن دئیے، میں بشر ہاں مثلکم دھاڑی طرح، دھاڑے مثل۔ اس لفظ نو سمجھن واسطے میں 2 باتاں پہلا عرض کراں گا، انشاءاللہ پھر لفظ بالکل ابر دے سیج دی طرح سمجھ آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جڑا بشر ہے نا، بشر یہ 2 قسم ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے حقیقی بشر اور ایک ہوندا ہے صرف صورتاً بشر۔ صورتاً بشر کہ او دی شکل و صورت انساناں والی ہوئے، بشراں والی ہوئے، لیکن اس دے اندر لوازمات انسانیاں نہ ہوں، انہوں کھان دی ضرورت نہ ہوئے، انہوں پیاس نہ لگے، او دے تے سردی اثر نہ کرے، گرمی اثر نہ کرے۔ اس دی مثال میں دھونوں قرآن مقدس دے وچوں دے دینا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منگ دے رہے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار منو نیک فرزند عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ تے عمر ہو گئی 86 سال دی، تے 86 سال تک کوئی جواب نہیں آیا، کوئی ولدی نہیں آئی۔ 86 سالاں تو بعد ادھر ارادہ ہو گیا کہ ہن ابراہیم نو پتر دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 فرشتے بشری صورت دے اندر، انسانی صورت دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ وال بھیج دیتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کدھرے اپنے گھروں باہر نکلے، ویکھیا کہ بڑے خوبصورت نوجوان، چڑھدی جوانی، گھنگریالے واڑ، لالا زار رخسار، زمین اتے چلن تے دھمک پوے، تے ویکھیا انہاں نو رب یاد آوے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ سوچیا کہ اللہ نہ بھلاوے تے اے مہمان میرے ہی نہیں، ایڈے نورانی چیڑے
تے شاید دل وچ اے وی کدرے کو خیال آ گیا ہوئے کہ ربا اے وی تے کسے دے پتر نے نا، اے وی تے کسے تے جائے ہوئے نا پتر نے نا، تے جے اگر مینوں بھی کوئی انج دا دیویں چا تے تینوں کسے کول ونگار تے نہیں لینی پیندی نا، تو کو اسباب دا محتاج نہیں۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کول آئے تیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو سلام کر دیں۔ اللہ نے سارا نقشہ قرآن وچ کھچیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ بابا جی سلام علیکم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام دا جواب دیتا ہے، اور سلام دا جواب دے کے تے اگے اگے ٹر پے۔ آؤ پترو میرے نال آ جاؤ۔ گھر لے گئے، انہوں نے اپنی بیٹھک دے اندر بٹھایا، لیکن پوچھیا نہیں تسی کیویں آئے ہو تے کیوں آئے ہو تے کدھروں آئے ہو تے کدے وینا نے تے کس دے کول آئے ہو، تے اے بھی نہیں پوچھیا ٹکر کھانا نے، چاہ پینی نے، لسی پینی نے، کو بوتل پینی نے، پیپسی پینی نے، سیون اپ پینی نے، سپرائٹ پینی نے، یا کو ہور شربت وربت پینا نے، کوئی نہیں پوچھیا۔ کھانے دا وقت ہونا ہے، بٹھایا ہے کمرے دے اندر، سیدھے چلے گئے حویلی دے اندر، انج کر کے اپنے ڈھوراں ڈنگراں نو ویکھیا ہے تے ایک وچھا بڑا موٹا تازہ، بڑا سونا سنکھا، تے خیال آیا کہ جی میں میرے مہمان سونے انہاں دی مہمان نوازی بھی انجے ہونی چاہی دیئے۔ اس وچھے نو ڈھا دیتا، ذبح کیتا، چامپاں وکھریاں کیتیاں، مچھلی دیاں بوٹیاں وکھریاں کیتیاں، کچھ روسٹ کیتا، کچھ فرائی کیتا، تے کچھ دا کورما بنایا۔ یہ میں اپنے کولوں تشریح کر رہے ہیں۔ کورما بنایا، کوئی کالی مرچ دا، کوئی سبز مرچ دا، تو کوئی پلاؤ بنایا، وچھا جوا پورا، تے مہمان صرف تین۔ مہمان نوازی دا حق ادا کیتا ہے نا، انج ہوندا ہے حق مہمان نوازی دا۔ مختلف کھانے بنائے، کھانے بنا کے تیار کر کے تے انہاں دے سامنے لیا کے ٹریواں بھر کے رکھ دیتا ہے، تے نال کہندے تفضلوا ببرکت اللہ، شابا پترو شروع ہو جاؤ، بڑا پکایا ہے دھاڑے کولوں نہیں مکدا، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، جتنا کھادا جاندا نے کھاؤ۔ حضرت ابراہیم کول بیٹھے ہوئے نے، نال انہاں نوں ترغیب دے رہے نے، کھاؤ بچیو کھاؤ بچیو، اللہ دا نام لے کے شروع کرو۔ لیکن انہاں مہمانہ دے ہاتھ کھانے وال اگے نہیں جا رہے۔ حضرت ابراہیم ٹریواں اگے اگے کرن، ڈشاں اگے اگے کرن، تے ہووے تازہ تازہ گوشت پکا ہویا، وچوں ہواڑ نکل دی پئی ہووے، تے بندے دا تو انجی روح کر پیندا جو میں کھاواں۔ تے یقیناً پانی تے دھواڈے منہ چ بھی آ گیا ہونا نا سن کے، اے کورما تے فلانا تے فلانا تے فلانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او ایک دوجے والوں تکن کہ بابے اور سانو کی کہہ رہے نے، تے بابے اور انہاں والوں تکن کھاندے کیوں نہیں۔ آخر کار حضرت ابراہیم خلیل اللہ بول گئے، الا تاکلون، اس ساڈا سارا وقت ویدا میں دھاڑے واسطے کیتا ہے، کھاندے کیوں نہیں۔ بعجل سمین،
اے ویکھو کڈا سونا پڑیا ہویا واڑا کویا ہے تھوڑے واسطے میں ذبح کیتا ہے، میں تے اپنی طرفوں مہمان نوازی دا حق ادا کر دیتا ہے، پر تسی دھاڑی تک ہی نہیں پیندی پئی میرے کھانے تے بابا، دھاڑی نظر ہی نہیں پہ رہی میرے کھانے تے، کیا دھاڑے مزاج دے موافق نہیں؟ کھاؤ نا کیوں نہیں کھاندے؟ حضرت ابراہیم اگے اگے کرن انہاں دے ہاتھ پیچھے پیچھے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم ڈر گئے۔ تبھی خوف تے ہر بندے نو ہوندا ہے نا، بھاویں پیغمبر کیوں نہ ہوئے، ایک انسان دی فطرت ہے۔ ڈر گئے تے نال کہن لگے اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، میں دھاڑے کولوں ڈر گیا، بابا کھاندے کیوں نہیں؟ کدھرے میری ڈھگی دے چور تے نہیں، یا میری جھگی دے چور تے نہیں، میری جھگی بھنن تے نہیں آئے، یا میرے کو ڈھگی چھوڑن تے نہیں آئے۔ اس وقت تا دستور سی نا کہ جے کسے دا کو نقصان کرنا ہوندا، کسے نال دشمنی کرنی ہوندی تھی، اس گھر دا نمک نہیں سن کھاندے۔ اس واسطے کر کے تسی میرے گھر دا کھانا نہیں کھا رہے، ہو سکتا ہے میرے دشمن ہوو۔ ادوں او بولے آکھن لگے بابا جی تسی بھول گئے ہو، اسی اتوں کچھ ہو رہا تے وچوں کچھ ہو رہا۔ او بھلے مانسو کون ہو؟ اکھے اسی اتوں انسان وچوں انسان، اتوں بشر بنے ہوئے ہیں، لیکن وچوں بشر اللہ اللہ صرف بشری لبادہ لے کے آیا، انسانی لبادہ لے کے آیا، اندروں اسی انسان کوئی نہیں۔ جے اگر اسی اندروں انسان ہوندے، اندروں باروں ہکو جے ہوندے، تے پھر ضرور یقیناً سانو کھانے دی بھی ضرورت ہوندی، سانو پین دی بھی ضرورت ہوندی، اسی دھاڑا سارا کھانا کھا کے جاندے، لیکن اسی تے اتوں تو انسان ہاں، وچوں تے اسی فرشتے ہاں، صرف صورتاً بشر بن کے آیا، حقیقتاً بشر کوئی نہیں۔ تے پھر ایتھے ایک ہور گل دی بھی اصلاح کر دیواں، جدوں انہاں آکھیا کہ بابا جی اسی اتوں کو جو ہو رہا تے وچوں کو جو ہو رہا، تے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ضرور آکھیا ہونا ہے او بھلے مان سو، جے تسی اتوں کو جو ہور سو وچوں کو جو ہور سو، تسا میرا ٹکر تے کھانا نہیں سی کھانا، تے پھر کم از کم تسی منو دستے دین دے، میں اپنا اے وچھڑا تے ذبح نہ کردہ، میں جو اتنا بڑا زان کر لیا ہے، میں اپنا نقصان کر لیا ہے، دھانو مہمان سمجھ کے اپنا وچھا جا کویا ہے، تے پھر اس تو بعد میں اس نوں ٹلدا بھی رہا، بھندا بھی رہا، پلاؤ بھی پکاندا رہا، قورمے بھی بناندا رہا، سب کچھ بناندا رہا، اتنا وقت وعدہ کردہ رہا، تو سا منو دسیا کیوں نہیں جو بابا جی اسا تیرا پکا ردہ ہویا چھڑ جانا ہے، کھانا کوئی نہیں؟ اللہ اللہ منو دسنا تے صحیح تھی۔ تے پھر یقیناً انہاں بھی اگوا کیا ہونا ہے بابا جی جے اگر سانو پتہ لگ جاندہ جو اس دیوار دے پرلے پاسے تسی وچھے نو ڈھائی پے ہو، ذبح کر دے پے ہو، کھانے بنان دے پے ہو، تے ساڑے واسطے بنان دے پے ہو، تے سی ضرور دھانو دس دیں دے اساں کھانا کوئی نہیں ہوتی، اتوں تو انسان تے وچوں اسی نوریاں وچوں انسان کوئی نہیں۔ اللہ اللہ او پتہ چل گیا غیب جانن والا کونے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا بھامیں آسمان دی مخلوق ہووے تے بھامیں زمین دی مخلوق ہووے، لکیاں ہوئیاں گلاں کوئی نہیں جاندا، لکیاں ہوئیاں گلاں جانن والا کون ہے؟ او فرشتے جس دے اندر جبرائیل امین بھی موجود نے، آسمانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، تے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اے زمین دی مخلوق ہے، تے پھر عام پیغمبر نہیں، جد الانبیاء پیغمبر، انبیاء دا دادا پر دادا پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو بعد جتنے پیغمبر آئے سارے اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی اولاد وچوں بھیجن، اتنی فضیلت اتنے مقام والا پیغمبر، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پتہ نہیں چلیا جو اے صرف اتوں تو انسان بڑے ہوئے نے، وچوں انسان کوئی نہیں، تو نہ فرشتیانو بھی نہیں پتہ چلیا جو اس دیوار دے پچھے کی پیا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پردیاں پچھوں سنن والا تے جانن والا کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھوک لگ دیئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دے گھر وال ٹر پیندے، چلو اج یار کولوں کچھ کھا کے آنے ہیں، یار غار دے کولوں کھا کے آنے ہیں۔ جیسے چند قدم ٹرے تے اگوں حضرت ابو بکر صدیق بھی نظر پہ گئے۔ ابو بکر توں کی دے؟ کہ یا رسول اللہ میرے گھر اج کچھ نہیں سی، میں کہا چلو شان اقدس تے چلنے ہاں، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہووے تے کچھ پیٹ پوجا کر کے آنے ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی گھروں اسے واسطے ٹرے ہاں، اللہ اللہ چل پھر عمر وال چلیے، دووے عمر وال ٹر پے نے، لیکن عمر اگوں مل پے نے۔ عمر توں کی دے؟ کہ یا رسول اللہ اج میرا دل کیتا ہے جو میں دھاڑے کولوں کچھ کھا پی آواں، میرے گھر بھی کچھ نہیں پکیا ہویا۔ اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دووے اسے نیت نال تیرے وال آندے پیاں، چلو اج سعد وال چلنے ہاں۔ او مینوں بڑی واری کہہ چکیا یا رسول اللہ کدی میرے گھر بھی اپنی رحمت دا پیر پاؤ نا یا رسول اللہ، میرے گھر بھی اللہ دی رحمتاں وسن لگ پین، چلو اج سعد وال چلنے ہاں۔ سجے پاسے ابو بکر ہو گئے، کھبے پاسے عمر فاروق ہو گئے، ایک بازو میرے نبی نے ابو بکر دے اتے رکھے آئے، ایک بازو حضرت عمر فاروق دے اتے رکھے آئے، تے کدی ابو بکر نو سینے نال لاندین، کدی حضرت عمر فاروق نو سینے نال لاندین۔ حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق کہندین یا رسول اللہ انج کیوں کر دے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے مانسو دھانو کیا پتا جو اللہ نے دھاڑی کیا شان بنائیے، جدوں تسی میرے سینے نال لگ دیو میں محمد نو ٹھڑ پہ جان دیئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی قرآن دے اندر فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میرا پیغمبر اے صحابہ غریب غربا او جنہ دے کپڑیاں دے اتے اے کئی پیمان لگے ہوئے نے تے جنہ دے کپڑیاں دے وچوں پسینے دی سمیل بھی ہوندی پئیے، اللہ اللہ کئی دن انہاں نو روٹی دا لقمہ بھی نصیب نہیں ہوندا جے اگر دھاڑے کول بیٹھے ہون کوئی وڈا پگ بن، وڈا چودھری، وڈا کو لمبردار، وڈا کو زیلدار تے وڈا کو چودھری او سامنے گزر پوے ولا تعدو عیناک عنہم، اپنیاں مہر دیاں نظراں اس ول نہ پیا کریں، انہاں والو چاہ کے تے اس وال نہ پیا کریں۔ اللہ اللہ جی اگر تیریاں مہر دیاں نظراں انہاں وال ٹر گئیاں تے میں اللہ عرشاں تو دعائیاں پا دیواں گا جو میرا پیغمبر بھی دنیا دار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بھلے مانسو دھانو کیا خبر کہ اللہ نے دھاڑا کیا مقام بنایا ہے، میں اس واسطے سینے نال لانا جو جدوں تسی میرے سینے نال لگ دیو مینوں ٹھنڈ پہ جان دیئے۔ ابو بکر تے عمر کہندن یا رسول اللہ ہن ساڑیاں بھوکاں مک گئیاں، سونے اساں تے دھاڑا سنگی بن کے جانے، دھاڑی سنگت وچ جانے، ٹر دے جان دن اگوں حضرت سعد اپنے باغ دے اندر کھجوراں دے باغ دے اندر پانی دے رہے نے، انہاں دی نظر پہ گئی ہے نبی علیہ السلام تے شیخین دے اتے تے کہندن اللہ نہ بھلاوے تے اے رحمت دا بدڑ اج میرے گھر وسدا ہے، اے رحمت دا بدڑ میرے گھر وسدا ہے۔ چھوپڑی جا ہو کے تے اندر چلے گئے، نبی علیہ السلام نے نہیں ویکھیا تے اندر جا کے دروازہ بند کر لے تے کواڑ دے نال کھڑو گئے نے۔ نبی علیہ السلام دی عادت مبارک سلام کر دے ہندے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد۔ حضرت سعد کو جواب کیویں دیندے وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اچھی آواز نال جواب نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے پھر سلام کیتا ہے، حضرت سعد پھر جواب دیندن، ہوڑے جواب دیندن۔ نبی علیہ السلام نے پھر سلام کیتا ہے، حضرت سعد نے پھر ہوڑے جواب دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار پھر آج قسمت نو آکھیے لگدا انجے جو سعد بھی گھر، چلو واپس چلیے۔
ٹر پے نے اللہ اللہ پچھوں کاڑ کاڑ دی آواز آئی ہے حضرت سعد نے دروازہ کھولے دوڑ کے اگے آ گئے تے آ کے انج کر کے کہندن اتیتانا فدینا کا یا رسول اللہ اتیتانا فدینا کا یا رسول اللہ سونیا آئے ہو تے واپس ٹر چلے ہو کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد تو کتھے سے یا رسول اللہ میں اندر لے پاسے کھڑوتا ہو یا سا او میں تینوں سلام کیتا ہے میرے سلام دا جواب کیوں نہیں ہوں دیتا سلام کرنا مستحب ہے لیکن سلام دا جواب دینا واجب ہو جاندہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگو نہیں چپر رڑانی جڑیاں کئیاں نے اپنے آپ چپنا لڑائی ہوئے نا اگو نہیں بس سلام اے تو تک ہے میں تنوں سلام کیتا ہے تے ترے واری کیتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا یا رسول اللہ کون ہوندا ہے جیڑا دھاڑے سلام دا جواب نہ دے وے جواب دیتے جی یا رسول اللہ بالکل جواب دیتا ہے لیکن سونے دھانوں سنایا کوئی نہیں جواب دیتا ہے لیکن دھانوں سنایا کوئی نہیں اور انج کیوں کی تئی ہوڑے جواب کیوں دیتائی سونیا اے جڑا سلام ہے نا اے سلامتی دی دعا ہوندی ہے تے میں جس ٹائم دھانوں دوروں ویکھ لیا نا تے دھاڑی نظر میرے تے نہیں پئی میں چھپڑی ہو کر اندر وڑ گیا تو مینوں دھاڑی عادت مبارک دا پتہ ہے کہ تسی ایک واری سلام کر دیو جواب اگوں آوے ٹھیک نہ آوے پھر دوجی واری سلام کر دیو پھر تیسری واری سلام کر دیو میں کیا اج سعد اج لے رب دیاں رحمتاں لوٹ رب دیاں رحمتاں محمد دے کولوں 3 دفعہ سلامتی دی دعا لے لے محمد جس دے دروازے اتے کھڑو کے 3 دفعہ سلامتی دی دعا کر دے اس گھر کے دی بے برکتی ہو سکدی سبحان اللہ پردیاں پچھوں ویکھن والا کون ہے پردیاں پچھوں سنن والا کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ضرور فرمایا ہونا نا بھلے مانسو جے کھانا نہیں ساجے تے میں تسی دس چھڑ دیو تے پھر انہاں بھی آکھیا ہونا نا سن کی پتہ تسی وچھے دی ہتھی پئے ہوئے ہو تے انہوں کون دے پئے ہو ساڈے واسطے کون دے پئے ہو جے سن پتہ لگ جاندا تے اسی تھانوں دس نہ دیندے کہ اساں کوئی نہیں کھانا اینوں کہندے نے صرف صورتن بشر صرف انسانی شکل و صورت لیکن اندر لوازمات انسان والے نہ ہون کھان دی ضرورت نہ ہوئے پین دی ضرورت نہ ہوئے ایک گل مکمل ہوئی دوسری گل اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام دنیا دے اتے بھیجیا تے ہر دور دے حال دے مناسب جی وہ جو لوگاں دے حالات آئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام نے معجزات عطا فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے بادشاہی والا معجزہ دیتا او سبحان اللہ ہوا تابے جن تابے پرندے تابے انسان تابے ایڈا وڈا تخت 6 لاکھ کرسی تخت دوتے لگ جاندی این کر کے ہوا نو حکم دے شاں کر کے او گئی تے شاں کر کے او گئی تے حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے معجزے عطا فرمائے لویا ہاتھ وچ پکڑ دے نرم ہو جاندا تے اپنے ہاتھ نال اودیاں کڑیاں بنا دے زیرہ بنا دے پھر پرندیاں دیاں بولیاں سمجھ دے حضرت داؤد علیہ السلام اور اتنی خوبصورت آواز اتنی خوبصورت آواز اتنی خوبصورت آواز کہ پرند چرند سارے کھڑو کے اللہ دی تسبیح حضرت داؤد علیہ السلام کو سنن لگ پیندے سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈی خوبصورت آواز اللہ نے دیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے بڑے معجزے دیتے اپنی سوٹی زمین تے سڑتے تے ازدہا بن جاندا صوبان جانن صوبان یہ اندر وڈے ازدہا نو جان کا اندر سپوڑیے نو اللہ نے فرمایا او جڑا سپ جڑا بنیا نا جڑا سوٹا ہونا سٹیا آئی تے بڑا ازدہا لیکن جڑا ازدہا ہوندہ نا دوڑن وچ سست ہوندہ اتنا تیز بھج سکدا نہیں اللہ نے فرمایا نہیں نہیں بھجن وچ انجا جویں جانن جویں سپوڑیا بھجدا ہائی بڑا وڈا لیکن بھجن میں انج کے سپوڑیا دوڑ دا انج کر کے منٹا سکنٹا چاہو گیا تے او گیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہاتھ انج کر کے اپنی بغل میں دین دن کٹ دین تے سورج دی طرح لیٹا مار رہا اور بڑے معجزے عطا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دنیا دے اتے آنا خر کی عادت
حضرت مریم دی شادی نہیں ہوئی، بغیر شادی تو اللہ نے، بغیر شوہر تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ تے پھر جس وقت بی بی مریم اپنی قوم دے سامنے لے کے آئی تے قوم نے طوفان بدتمیزی نہیں برپا کر دیتا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، او ہارون دی بہن، کوئی اس خاندان وچ وڈا کو بڑا اچھا آدمی کو گزریا، او دی طرف نسبت کر دیتی۔ ہارون دی بہن مریم ایک ہی کر آئی ہیں، ایڈا وڈا گناہ لے کے آ گئی ہیں، اپنے سر ایڈا وڈا گناہ لے کے آ گئی ہیں۔ اے بچہ کتھوں آیا ہے؟ شادی تیری ہوئی کوئی نہیں، تو پرنی کوئی نہیں، پتر کتھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سی مریم جدوں کوئی بشر تینوں نظر آوے تیرے کولوں پوچھے تو انہوں کہہ دیویں نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اج میں کسے نال کلام نہیں کرنی، بولنا کوئی نہیں، اللہ واسطے میں روزے دی منت مننی ہوئی ہے۔ اس شریعت کے اندر چوپ دا روزہ جائز سی، اس شریعت کے اندر چوپ دا روزہ جائز۔ اگے رمضان ہونا نا تے کئیاں میرے بزرگاں نے اعتکاف بنا، انہاں مسجد دے اندر بھی مسجد تو باہر بھی بالکل بولنا ہی کوئی نہیں، اے کوئی نہیں، بالکل تسی بول سکتے ہو، مسجد تو باہر بھی بول سکتے ہو، مسجد دے اندر بھی بول سکتے ہو۔ نہ گھنڈ کٹ کے ٹرن دی کدرے کوئی شریعت وچ کہ جیسے باہر قضائے حاجت واسطے جاندے تین کر کے گھنڈ کٹ لیندے، اے بات بھی کوئی نہیں۔ یہ ساریاں سا اپنے کولوں رڑائیں ہوئیں چپراں چھپراں، یہ چیزاں کوئی نہیں۔ اس شریعت محمدی کے اندر یہ چوپ دا روزہ کوئی نہیں، اس شریعت سے جیسی۔ اچھا مریم جے اگر تو بول دی نہیں تے پھر سانو کیویں پتہ لگے جو بچہ کیویں آیا ہے؟ فاشارت الی، اشارہ کیتا ہے اپنے بچے دی طرف، بیٹے دی طرف، کہن لگے کیویں کلام کریے، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا معصوم بچہ کیویں افہام و تفہیم کرے، ساڈی گل کیویں سمجھے تے سانو کیویں سمجھائے، سانو بیوقوف بنانی ہے، ایک گناہ کر کے آئی ہیں، دوسرا سانو بیوقوف بنانی ہے۔ اتنی گل کیتی ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی چھاتی دے نال، ماں دی گود دے اندر چند گھنٹیاں دے اپنا منہ ہٹایا ہے، قوم دی طرف کیتا ہے تے بڑی سونی تقریر کیتی ہے، فصیحانہ تقریر، بلیغانہ تقریر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹا جا بچہ، چند گھنٹیاں دا بچہ، حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیا وجالنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ میرے کولوں پوچھو جو میں کیویں آیا، میری ماں کولوں نہ پوچھو، میرے کولوں پوچھو جو میں کیویں آیا تے میں کون ہاں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عام بندہ نہیں، میں اللہ دا خاص بندہ، اس نو اضافت تشریفی آکھیا جاندا ہے۔ انی عبد اللہ، میں عام بندہ نہیں، میں اللہ دا خاص بندہ ہاں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے منو کتاب عطا فرمائی ہے، اس نے منو نبی بنایا ہے، اس سب کو جو اس نے منو بچپن دے اندر دس دیتا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر پہ کر دینے، چھوٹا معصوم بچہ ہووے تے بول کیویں سکدا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دنیا دے اتے آنا خرق عادت معجزے دے طور تے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بچپن دے اندر بولنا ہے بھی معجزانہ طور دے اتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جوان ہوئے، اللہ نے ہور معجزے عطا فرمائے، مٹی دا پرندہ بنا دینے، اس دے اندر پھونک مار دینے، وہ زندہ ہو کے اڈن لگ پہندہ ہے۔ آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوڑی بندہ
یونان دے طبا بڑے مشہور، لیکن کوڑی برس والا بندہ اس دا علاج انہاں یونان دے طبا دے کول بھی کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آندا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لاندے اللہ شفا دے دیندے نے۔ موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینا مادر ذات بندہ جس کی اکھاں دے اندر چانن کوئی نہیں، جس کی اکھاں دے اندر نور کوئی نہیں، او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آندا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دی اکھاں نو مس کر دین، اللہ کو دعا کر دین، اللہ انہوں چانن عطا فرما دین دینے، نور مل جاندا ہے۔ اللہ اللہ ہاں مردے نو کہندین کن باذن اللہ تے مردہ زندہ ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، معجزات عطا ہوئے۔ پھر لوگ مخالف ہو گئے، وقت دا بادشاہ مخالف ہو گیا، عیسیٰ نو پکڑو قتل کرنا ہے، چھڑنا کوئی نہیں، گھر دے اندر اپنے معصور ہو گئے، محاصرہ کر لیا۔ طبی طور دے اتے دل دے اندر خوف آیا، اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا، عیسیٰ پریشان نہ ہوئی، میں تینو موت دینی ہے، موت میں تینو دینی ہے، وفات میں تینو دینی ہے۔ اللہ ہوتے آ گئے نے، انہیں پکڑن گے، منوں قتل کر دین گے یا منوں سولی چڑھا دین گے، اللہ منوں بچانا کی نہیں، فرمایا ورافعوک الیہ، سونیا انہیں تینو اپنی طرف اٹھا لواں گا، موت میں تینو دینی ہے، اے موت نہیں دے سکن لگے، یا اللہ بچائیں گا کی میں، ورافعوک الیہ، انہیں اسی تینو اپنی طرف اٹھا لینے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانات زندہ چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے محاصرہ کر کے کھڑوتے ہوئے نے، عیسیٰ باہر کیوں نہیں نکلدا پیا، بندہ اندر بھیجو جا کے حال دی تفتیش کر کے آئے۔ بندہ اندر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے کوئی نہیں، اس بندے دی شبیہ شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دیتی ہے، انہوں نہیں پتا، اللہ قادر جو ہویا، او باہر نکلیا، لوگ آکھا عیسیٰ آ گیا، عیسیٰ نو پکڑو، لیکن بندہ دے انہاں دا اپنا سی، انہوں عیسیٰ سمجھ کے سولی چڑھا دیتا ہے، تے پھر آپس دے اندر لڑن لگ پائے، جے عیسیٰ نو سولی چڑھایا تے اپنا بندہ کی دے گیا، جے عیسیٰ نو سولی چڑھا دیتا ہے تے اپنا بندہ کی دے گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ فرمان دے انہاں قتل بھی نہیں کیتا، عیسیٰ نو سولی بھی نہیں چڑھایا، اے معاملہ انہاں دے اتے تشبیہ دا معاملہ کر دیتا گیا ہے، اللہ اللہ مشتبہ کر دیتا گیا ہے۔ ان ایک طبقے نے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات ویکھ کے اے نظریہ بنا لیا کہ عیسیٰ اے خود خدا سی، صرف بشری صورت لے کے آیا سی، بشرہ والی صورت لے کے آیا سی، خود خدا سی۔ ایک وچوں نظریہ نکل آیا، نہیں خدا تے نہیں سی پر خدا دا بیٹا سی۔ 5 دسمبر نو شاید دھاڑے وچوں بھی کسے کو مبارک دیتی ہوئے عیسائیاں نو، کسے دیتی تے نہیں، شکر کرو جنانیاں بچ گئیاں جی، تے جے اگر کسی آکھیا ہوندا نہ دیتی ہے تو میں فتوہ دے کے دانا سی اپنا نکاح دوجی واری پڑھا۔ ہاں کیونکہ انہاں دا نظریہ ہے، ایک طبقے دا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب دا بیٹا ہے، رب نے پتر جمعے ہیں، انہاں دا وچوں نظریہ ہے۔ ایک طبقے دا نظریہ نہیں پتر تے نہیں، خود خدا ہے، خود اللہ ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اللہ۔ ایک طبقے دا نظریہ جو اللہ نے پتر جمعیا ہے، عیسیٰ رب دا پتر ہے، عیسیٰ رب دا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات یتفطرن، ہاں ایڈی وڈی اللہ نو گاڑ کٹ دیں، ایڈا وڈا مندہ اللہ نو کٹ دیں کہ قریب سی کہ آسمان پھٹ جاندہ، زمین پھٹ جاندی، لیکن میں اللہ حلیم بھی ہاں، غفور بھی ہاں، میں اللہ تھلے دے دینا، نا 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 نا، اللہ اللہ اندعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا، ہاں کہنے الرحمن نے بیٹا بنا لے، نا 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 نا، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من
من الذل وکبرہ تکبیرا. اس دی شان نہیں کہ کسے نو پتر بناوے. پتر جمنا تے دور دی گل ہے، او تے کسے نو پتر ورگا بھی نہیں بناندا. پتر جمنا تے دور دی گل ہے، او کسے نو پتر ورگا بھی نہیں بناندا. جویں پتر اپنے باپ نو مجبور اپنی محبت دے اندر مجبور کر لیندا ہے، یار یار نو اپنی محبت دے اندر مجبور کر لیندا ہے. لم یتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ اللہ، او کسے نو پتر ورگا بھی نہیں بناندا. کیا مطلب؟ کسے نال ایو جی محبت قائم نہیں کردا جو اس دی محبت دے اندر آ کے اس نو گلاں مننیاں پے جان، او مجبور ہو جائے. اللہ اللہ، اس دے سامنے بے بس ہو جائے. نا 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 نا، وکبرہ تکبیرا. اس دی شان بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے. ایک طبقے نے نظریہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے. دوسرے طبقے نے نظریہ بنایا نہ خدا تے نہیں پر خدا دا پتر ہے. انہاں نو بھول کتھوں لگی؟ انہاں نو بھول کتھوں لگی؟ کیوں غلط رستے دوتے ٹر پے؟ کیوں غلط نظریہ بنایا؟ کیوں غلط عقیدہ بنایا؟ اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو تکیا ہے. معجزات نو کہ بغیر باپ دے. او جس وقت نجران دا وفد آیا سی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مناظرہ کرن تے کئی دن باسو مباسا چلدا رہا. آخرکار انہاں ایک سوال کیتا کہ جے اگر عیسیٰ رب دا پتر نہیں تے عیسیٰ دے پیو دا نام دسو. پھر جے اگر عیسیٰ اللہ دا پتر نہیں تے پھر عیسیٰ دے باپ دا نام دسو. انہیں بظاہر سوال تے بڑا وڈا دند کھٹے کر دین والا سوال، لیکن اللہ نے جڑا قرآن تے جواب دیتا ہے نا، خدا دی قسم ہے اس نے پھڑ کے بھوٹنیاں دے چھڑیاں. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ نو اس واسطے رب دا پتر من لیا جے کہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں. تے پھر آدم دے متعلق دھوڑا کی خیال ہے؟ آدم دا باپ بھی کوئی نہیں، آدم دی ماں بھی کوئی نہیں. پھر دھوڑی منطق دے مطابق جنہیں تسی نتیجے سگرا تے کبرا ملا کے نتیجہ پہ کر دے ہو، پھر دھوڑی منطق دے مطابق تے آدم نو خود خدا ہونا چاہیے ہے. لیکن تسی بھی اس بات دے قائل کوئی نہیں. تسی بھی آدم دے اللہ دے نبی ہون دے قائل ہو کہ آدم اللہ دا نبی ہے. اللہ اللہ، آدم دا باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں. عیسیٰ دی ماں تے ہے وے نا، صرف باپ ہی نہیں نا، ماں تے ہے وے نا. لیکن انہوں نے دھکا لگا ہے عیسائیاں نو، ایتھوں دھکا لگا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو ویکھیا ہے. کہن لگے اتوں انسان سی، وچوں خود خدا سی یا خدا دا پتر سی. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم. ہن تھانوں اس لفظ دے اوتے لے آیا سمجھان لگا. ترو تازہ بیٹھے ہو، کو 2-3 گھنٹے گئے ٹردے رویے، بڑی دیر بعد میں آیا. انما انا بشرن، تسی کہہ دے ہو میں بشر ہاں، لیکن نہیں میرا پیغمبر. عیسیٰ دے متعلق بھی انہوں نے نظریہ بنایا سی اتوں بشر ہے، لیکن وچوں بشر نہیں، وچوں خود خدا یا خدا دا پتر ہے. میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا سونا پیغمبر، جتنے مقام تے مرتبے میں اللہ نے تینوں دینے، سارے پیغمبر بھی مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنے میں تینوں مقام تے مرتبے عطا فرمانے نے. اللہ اللہ، انا آتینا کل کوثر، میرے نبی کی شان ہے. انا آتینا کل کوثر، ہر چیز تینوں دینی ہے، ہر خیر تینوں دینی ہے، لیکن کثرت نال دینی ہے، اس کا حد بننا کوئی نہیں ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجدک ضالا فہدا، اساں تھانوں گمنام پایا ہے. اتنے گمراہی والا مانا نہیں کرنا، نا ان لوگ سانو وہابی کہندے نے تے وہابی دا ترجمہ بھی سنو کہ وہابی ترجمہ کی کر رہا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَا، اللہ نے تھانوں گمنام پایا تے وہ چاہندا سی تینوں نامور کر دے وے. سونیا تینوں مکے تو باہر کوئی جاندا کوئی نہیں سی، مکے دے وچ جاندے سن صرف تینوں. تو گمنام سیں، محدود سیں. اللہ نے چاہیا کہ پوری دنیا تیرے گیت گاوے سونیا.
ووجدک ضالا فہدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ تیرے نام وسا اتنا بلند کیتا ہے، اتنا بلند کرنا سی، اتنا بلند کرنا سی میرا پیغمبر جتھے میرا تذکرہ ہوئے، سونا میرا پیغمبر تیرا نال تذکرہ ہوئے، جے کلمے دے اندر میرا ذکر ہوئے تے کلمے دے اندر تیرا ذکر ہوئے، جے کلمہ میرے نا تو بغیر مکمل نہیں ہوندا تے سونیا تیرے نا تو بغیر بھی مکمل نہ ہوئے، جے نماز میرے تو بغیر مکمل نہیں ہوندی، میرے ذکر تو بغیر تے سونیا جب تک تیرا ذکر نہ ہوئے نماز مکمل نہ ہوئے۔ اللہ اللہ، قرآن دے اندر میرا ذکر تے قرآن دے اندر تیرا ذکر، اقامت دے اندر میرا ذکر تے اقامت دے اندر تیرا ذکر۔ اللہ اللہ، اس دنیا دے اندر میرا ذکر تے تیرا ذکر، اس دنیا دے ختم ہون تو بعد قیامت دے دیں سونا میرا پیغمبر جے میرا ذکر تے تیرا ذکر ہیں جو ہونا ہے سونے تو مقام محمود تے ہونا ہے۔ ان میں کیڑیاں شانہ دسا جس پاسے ٹر پیا تے وقت پھر بڑا لگ جانا ہے۔ سبحان اللہ، میرا سونا پیغمبر جتنے مقام اور مرتبے میں دھانو دینے نا 1,24,000 کم و بیش رڑ کے پیغمبر بھی انہا مقام نو اس مقام نو پہنچ سکدے۔ ابراہیم ہوئے گا، آدم ہوئے گا، موسیٰ ہوئے گا، عیسیٰ ہوئے گا، اسماعیل ہوئے گا، اسحاق ہوئے گا، اور سونیا دا سردار یوسف ہوئے گا، لیکن جو نماز دا وقت آئے گا نا سونیا تے کوئی اگے ود کے نماز نہ پڑھا سکے گا۔ اگر نبیاں دا امام بنے گا تے میرا سونا تو میرا محمد بنے گا۔ اتنے مقام تینوں عطا فرمانے جے اگر تیرے دل میں تھوڑا جا غم آیا نا تے سارے پیغمبران دے دلوں میں غم ضرور آئے نے، انہوں نے میں دنیا دوتے معراج کروائیے، لیکن جدو تیرے سونے دل میں غم آیا نا پھر تینوں میں دنیا دوتے نہیں، تینوں میں عرشہ تک بلانا ہے، سدرۃ المنتہا تک بنایا ہے، میں تینوں جنت الفردوسیاں سیرہ کروانیاں تے لیلن سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن۔ اے لیلن دوتے جڑیاں دو زبرانے نا التنوین للتقلیل، ایک قلت تھوڑا پن بیان کرن واسطے، ایک ہندی ہے تنوین وڈا پن کسی چیز دا وڈا پن بیان کرن واسطے، ایک تنوین ہندی ہے کسی دا تھوڑا ہلکا پن بیان کرن واسطے۔ جے اگر لیلن اللہ نہ کہن دے تے پھر اے سانو اے ساڑے ذہن میں چاہندہ کہ اللہ نے رات دے اندر سیر کرائی اپنے پیغمبر نو تے پوری رات لگ گئی ہونی ہے یا کنیاں راتاں لگ گئی ہونی، فرمایا نانا لیلن لیلن، اور رات دا تریجا حصہ بھی نہیں لگا۔ ایک میں ضعیف روایت دا سہارا لواں، میرے پیغمبر جس دروازے وچوں گزر کے گئے نا اس دروازے دی کنڈی ہلن لگ پئی ہے، جدو میرے پیغمبر معراج تو واپس آئے نے دروازے دی کنڈی اونجی ہلدی سی پئی۔ سونا میرے پیغمبر جتنے میں تینوں معجزے دینے نے نا سونیا تو اپنی انگلیاں گھٹ پانی وچ رکھنیاں تے تیری انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جانے۔ اگر کوڑے خوہ دے اندر تو اپنا لعاب دہن پانا ہے نا تے خوہ میٹھا ہو جانا ہے، تے جے علی دی اکھاں دکھتیاں دے ہوتے تو اپنا لعاب لانا ہے تے ساری زندگی درد نیڑے نہیں آنی۔ سبحان اللہ، جھک جھک کے درختہ نے سلام کر دیں، پتھرہ نے سلام کر دیں، بدنہ نے ہوتے تیرے ہوتے چھان کر دینی ہے۔ میرا سونا پیغمبر میں تینوں اتنے معجزے عطا فرمانے، پھر قرآن میں تینوں معجزہ دینا ہے، معراج تینوں معجزہ دینا ہے۔ تے جی میں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات ویکھ کے تو انہوں نے دھکا لگا نا تو غلط پاسے ٹور پہ کہ عیسیٰ اتوں انسان ہے، وچوں انسان نہیں، وچوں رب ہے یا رب دا پتر ہے۔ تے کدھرے تیری امت بھی تیرے متعلق کے تیرے معجزات نو ویکھ کے تیری شان تے تیرے مقام نو ویکھ کے ایک غلط نظریہ نہ بنا رہے، نور من نور اللہ، اے اللہ دے نور وچوں جدا ہویا ہے۔ میرا پیغمبر آپ اعلان کر کے فرما دے بشرون، میں بشر ہوں لیکن میں صرف اتوں بشر نہیں، مثلکم، جس طرح کہ تم بشر ہو اسی طرح کا میں محمد بھی بشر ہوں، مثلکم، تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم میرے مقتدی ہو، میں تمہارا مقتدا ہوں، تم میرے امتی ہو، میں تمہارا نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، اللہ اکبر، خاتم المعصومین ہوں۔ میرے جیسا کوئی رتبہ لے کر نہیں آیا، میں اللہ کا پیغمبر، اولین و آخرین کا سردار ہوں۔ لیکن اے یاد رکھیو
میں محمد ہے حقیقی بشر ہاں جویں تھانوں کھان دی ضرورت ہے نا انج میں محمد نوں بھی کھان دی ضرورت ہے جویں تھانوں پیاس لگدی ہے انج میں محمد نوں بھی پیاس لگدی ہے جویں تھانوں بھوک لگدی ہے انج میں محمد نوں بھی بھوک لگدی ہے آخری گلاں میریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ایسا کچھ ہے کھان واسطے یا رسول اللہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا چلو پھر میں روزے دی نیت کر لینا روزے دی نیت کر لی دوسرے دن پھر ایسا کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں چلو میں روزے دی نیت کر لینا تیسرے دن پھر ایسا کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا آج تے بھوک دی انتہا ہو گئی ہے اج میں مسجد وچ جا کے رب کو کچھ مانگنا وا مسجد وچ آ گئے صلاۃ حاجات پڑھن واسطے پچھوں حضرت عثمان کو کم پیا دروازہ کھٹکھٹایا اماں جی نبی علیہ السلام مسجد وچ گئے نے اماں جی کیوں تینوں بیٹا کی دساں آج تیسرا دن نے نبی علیہ السلام نو فاقے نال عثمان دیاں ڈیکاں نکل گئیاں اماں جی نبی علیہ السلام دا تے اہل بیت تے حال ہوئے تے سانو پتہ نہ ہوئے میرا مال کیڑے کھاتے جانا ہے عبد الرحمن بن عوف تا مال کیڑے کھاتے لگنا ہے فوراً گھر گئے وڈی حویلے سے ہر وقت دسترخوان چلدا رہندا سی پکا ردا ہویا راشن بھی اٹھایا کچا راشن بھی اٹھایا لیا کے ریل پیل کر دیتی آئندہ ایسی نوبت نہیں ہونی چاہیے دی چلے گئے نبی علیہ السلام گھر آئے عائشہ یہ کتھوں آیا ہے حضرت عائشہ مسکرا کے کہندیاں نے تسی رب کولوں لین گئے سو تے رب تھانوں خالی ہاتھ بھیجدا سی بھلا تسی جو رب کولوں لین گئے سو تے رب تھانوں خالی ہاتھ بھلا بھیجدا سی نہیں کون آیا سی عثمان آئے سن تے سارا کچھ عثمان نے بھیجیا ہے اچھا عائشہ بھوک تے بڑی لگی ہوئی ہے لیکن میں مسجد دے اندر جا کے پہلے اپنے عثمان واسطے کچھ مانگ لواں پھر میں روٹی دا لقمہ کھاواں گا پھر آپ مسجد دے اندر آیا اپنے ہاتھ اٹھائے فرمایا ربا میں زمین دے اوتے اپنے عثمان نہ راضی ہو گیا تو عرشاں تے میرے عثمان نہ راضی ہو جا سبحان اللہ بشر مثلکم میں بشر ہوں لیکن مثلکم جیسے تم بشر ہو جیسے تم انسان ہو شان کے اندر یہ مثلیت نہیں ہے مقام کے اندر یہ مثلیت نہیں ہے یاد رکھیں مقام اور شان اولین و آخرین کا سردار میرا پیغمبر ہے لواء الحمد کا حامل میرا پیغمبر ہے مقام محمود کا دلہا میرا پیغمبر ہے شافی محشر میرا پیغمبر ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کبریٰ جو میرے محمد کریں گے میرے محمد کے مقام اور مرتبے کو خدا کی قسم کائنات 14 طبق کی کائنات ایک دوسرے کے اوپر کھڑی ہوتی چلی جائے اور میرے محمد کو یوں کر کے دیکھنے لگے تو میرے محمد کا مقام تو اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ میرے محمد کے پاؤں کے تلووں پر بھی کسی کی نظر نہیں جا سکتی اللہ نے مقام اتنا عطا فرمایا ہے لیکن فرمایا بشر مثلکم انج دا عقیدہ نہ بناؤ جویں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق بنا لیا سی کہ اتو انسان بن کے وچوں خود خدا یا خدا دا پتر ہے میں نہ خدا ماں نہ خدا دا بیٹا ماں میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح انج کر کے منوں ودھایو نہ میری شان تو کہ جویں عیسائیاں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو ودھا کے انہاں دی شان تو انہوں خدا بنا چھڑے ہے یا رسول اللہ پھر اسی کی فرمائیے آپ نے فرمایا اے فرمایو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کلمہ شہادت دے اندر نماز دے اندر بھی شہادت دین دیا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رسالت کی گواہی بعد میں ہے ابدیت کی گواہی پہلے عبدہ ورسولہ وہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بات سمجھا دیتی کہ میرے پیغمبر اپنی امت کو سمجھا دیو میں صرف صورتاً بشر نہیں میں بلکہ حقیقی بشر ہوں اللہ سنو قرآن دے مطابق عقیدہ بنا دی تو